ہم بنگلہ دیش کی تحریک میں بھی ہم اکٹھے تھے، اور جمعیت میں میں بھی نہیں اکٹھے رہے سمجھتا آپ؟ کہ جاوید ہاشمی جو ہے وہ کسی ایجنسی کے کہنے پہ جانے والے آدمی ہیں۔ شیخ صاحب آپ کا اپنا جانے کا تو کوئی چانس نہیں ہے؟ نہیں، میں ابھی بڑا سست آدمی ہوں، میں عوامی مسلم لیگ کا سربراہ ہوں، اور میں 9 مارچ سے پہلے فیصلہ کروں گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی عارف صاحب، جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے تحریک انصاف میں چلے گئے اور ایسی پارٹی میں گئے جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وائس چیئرمین کے طور پہ، تو مطلب کیا صورت انہوں نے دیکھی ہوگی؟ کیا وہ اپنی پارٹی میں اتنا زیادہ تنگ تھے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جا کے بیٹھنے کو اس چیز پہ ترجیح دی؟ ابھی میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی فون پہ، تو وہ میں نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے بڑا کوڈ اٹیک کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت دیر سے یہ جاوید ہاشمی صاحب سے رابطے میں تھے، تو یہ کوئی یکدم کو جذباتی فیصلہ نہیں ہے ان کا جاوید ہاشمی صاحب کا، یہ ان کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ اور اس میں دیکھیں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کو عمران خان صاحب نے مجھے بتایا کہ فی الحال وہ کوئی عہدہ بھی نہیں دے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جاوید ہاشمی صاحب وہ شخصیت ہے جو شاہ محمود قریشی سے 3 دفعہ الیکشن ہار چکے ہوئے ہیں، جی سیاسی مخالف ہیں بالکل وہاں پہ ملتان میں۔ اس کے باوجود وہ کتنے تنگ ہوں گے میاں نواز شریف صاحب کی جماعت میں جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ دراصل سرمد صاحب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں نا، وہ اپوزیشن میں بھی ان کے پروٹوکول جو ہے نا وہ ایسے ہیں جیسے حکومت میں بھی نہ ہوں گے۔ جی اب دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کا جو طرز سیاست ہے وہ ایسے ہے کہ وہ رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چڑیا بھی نہیں پھڑک سکتی وہاں۔ ایک پھر مشاورتی عمل جو ہے دیکھیں، ایک تو وہ ہے نا موروثی سیاست کہ جی ابن نواز شریف یا ابن شہباز شریف حمزہ شریف صاحب جو ہیں وہ اب جناب ان کے نعرے لگیں گے، یا نواز شریف صاحب کی صاحبزادی بھی آ گئی ہیں سیاست میں، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے مشاورت کا عمل کیا ہے۔ مشاورت کا عمل یہ ہے کہ رائے ونڈ میں جناب بیٹھے ہوئے ہیں ساغ صاحب جو اب ان کے سمدھی بھی ہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں گھر کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ آج کل جو ہمارے وہ نوروال والے کیا نام ہے جی، وہ حسن اقبال صاحب، وہ بھی ان ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، وہ کبھی غوث علی صاحب آئے تو ان کو ہیلو آیا کر لی، تو بس یہ مشاورت کا عمل ہے۔ اور اپنی جو وہ تھی ایگزائل سعودی عرب میں، اس کو سعودی بادشاہوں والا طرز اپنا لیا۔ لیکن اب یہ جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں، جاوید ہاشمی صاحب میں جب یہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے اپنے بازو دکھائے کہ ان کو کس طرح وہاں مچھر کاٹتے رہے، کس طرح کسی کا سم مانگ کے ٹیلی فون پہ بات کرتے تھے۔ وہ سخت نالاں تھے نواز شریف صاحب سے، اور ہمیشہ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جیل سے باہر آئے، وہ انتظار کرتے رہے کہ ابھی میاں صاحب انہیں فون کال کریں گے، اور وہ فون نہیں آیا، اور اس پہ ان کا ایک غصہ جو تھا وہ بجا تھا بالکل۔ غصہ ہے، جذباتی آدمی ہے۔ پھر دیکھیں کہ ان کا یعنی آپ پاپولرٹی دیکھیں، 3 جگہ سے الیکشن، 4 جگہ سے لڑے، 3 جگہ سے وہ جیتے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ شیخ رشید کو بھی ہرایا انہوں نے، لاہور سے بھی جیتے، وہ ملتان سے بھی جیتے۔ مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ وہ نواز شریف کے مرہون منت ہیں، لیکن ایک چیز وہ نہیں کر سکتے، چمچہ گیری۔ آپ دیکھیں نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو چمچہ گیری کے بغیر کام نہیں چلتا۔ لیکن عارف صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل ہے، اگر آپ جاوید ہاشمی کا ماضی دیکھتے ہیں تو جاوید ہاشمی نے جو اتنی لمبی عرصہ جو پابند سلاسل رہے، ان کے اوپر چارج یہ تھا کہ انہوں نے فوج میں میوٹنی کرانے کی کوشش کی، سیڈیشن کا چارج تھا۔ اب اگر وہ جا کے ایک اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ والی پارٹی میں بیٹھ گئے ہیں تو ان کے اس سٹانس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی، وہ تو باغی آدمی ہیں، اگرچہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں یاد تھا جب وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر رہے ہیں، جمعیت کے وہ کی کوک سے جنم لیا ان کی سیاست نے۔ پھر وہ جناب پی این اے کی موومنٹ میں بڑے متحرک تھے، پھر وہ پی این اے کی طرف سے وزیر رہے ضیاء الحق کے، بلکہ انہوں نے چھوڑا بھی بعد میں، پہلے انہوں نے چھوڑا بھی نہیں جی۔ تو یعنی وہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ آئے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک کرنسی بنائی ہے سیاست کے اندر، اور انہوں نے دکھایا کہ وہ ایک سٹینڈ لینے والے اور دلیر آدمی ہیں، بلکہ ان کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ملتان میں جو آپ تقریر یہ کر رہے ہیں، سٹینڈ لے رہے ہیں، اس پہ آپ اندر ہو جائیں گے۔
تو انہوں نے پرواہ نہیں کی، 4 سال جیل کاٹی، پھر اور مشرف پھر لکھا کہ ہاں میں باغی ہوں. ہاں میں باغی ہوں، تو وہ جیل کاٹی. اب ایسے آدمی کی اب وہ کیوں کر وہ کسی کی خوشامد کرے گا؟ اب حال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے جو لوگ اقتدار سے نکل جاتے ہیں تو اب جدہ میں بھی وہ ان کے جو میاں نواز شریف صاحب کے حواری تھے، کہتے ہیں جی وزیر اعظم نواز شریف. سر آپ تو بھی وزیر اعظم. تو یہ جو کلچر ہے، ایک زمانے میں ہم نے اپوزیشن دیکھی تھی، اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے، چاہے وہ بزنجو ہوں، ولی خان ہوں، یہ لوگ جو تھے جو اعلیٰ پائے کے لوگ تھے. ظہور اللہ صاحب بھی تھے، ان کے گھر بڑی بڑی میٹنگ میں اٹینڈ کیے، سب برابری کی بنیاد پہ بیٹھتے تھے، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، ڈیرے ہوتے تھے. یہ مصطفیٰ کھربی کے بھی میں دیکھتا رہا ہوں، بھٹو صاحب کو بھی دیکھا ہے کہ بھئی ایک سیاسی دان کا اور کارکن کا رابطہ ہوتا تھا. لیکن آپ یہ دلچسپ چیز دیکھیں کہ جاوید ہاشمی صاحب جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو کارکنوں نے ان کو پکڑ لیا. جی بالکل. ایک نے تو باقاعدہ ان کو روکنے کی کوشش کی، ایک گاڑی کے آگے لیٹ گیا. اب یہ دوسرا پہلو یہ کہ کیا یہ کارکن جو ہیں یہ کوئی ڈھور ڈنگر ہے؟ اب دیکھیے خورشید قصوری صاحب کے جلسے میں کیا ہوا، لوگ کرسیاں اٹھا کے بھاگ گئے. بھائی کیوں نہ بھاگیں؟ اب خورشید قصوری صاحب جو ہیں پہلے آپ کے خیال میں یہ کارکنوں کی ریزنٹمنٹ تھی ان کے فیصلے کے خلاف؟ یہ نہیں، یہ دیکھیے یہ رینٹ کراؤڈ والا مسئلہ بن جاتا ہے نا. اب دیکھیے کارکن جو ہیں قصور کے جو لوگ ہیں، پہلے انہوں نے دیکھا خورشید قصوری صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. پھر وہ اثر خان کا بڑا عرصہ انہوں نے گزارا، ان کے نام پہ ووٹ مانگے جا رہے ہیں. پھر نواز شریف کے ساتھ آئے کہ پھر جی نہیں جی، پھر وہ بے نظیر کے ساتھ آئے. جس حکومت کو ڈسمس کیا گیا غلام اسحاق نے، اس میں وزیر رہے وہ بے نظیر صاحبہ کے، زرداری صاحب کے ساتھ. جی. پھر جناب نواز شریف کے ساتھ رہے، پھر مشرف کا جلسہ کرا دیا، پھر چودھری کو جلسہ کرا دیا، اب آپ عمران خان کا جلسہ کرا رہے ہیں. تو مقصد ہے اب یہ اسی طرح جاوید ہاشمی صاحب نے اپنے کارکنوں سے کوئی مشورہ کیا جانے سے پہلے. تو یہ مشاورت کا عمل جو ہے ہماری، یہ اس کا جو فقدان ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹیاں بدل لیتے ہیں. اگرچہ آپ یعنی جاوید ہاشمی صاحب پر یہ لیبل نہیں آپ لگا سکتے کہ وہ کوئی لوٹے ہیں یا انہوں نے چڑھتے سورج کی پوجا کی ہے. وہ ایک فعال کینڈیڈیٹ، وہ سیاستدان ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی پارٹی میں گئے ہیں جو ساؤتھ پنجاب ہیوی ہو گئی ہے. اب دیکھیے نا ساؤتھ پنجاب میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کے بھائی بھی شامل ہیں، جہانگیر ترین صاحب شامل ہیں رحیم یار خان سے، اسحاق خاقوانی صاحب شامل ہیں، ڈیرہ غازی خان سے لغاری برادران شامل ہیں، سکندر بوسن شامل ہو چکے ہوئے ہیں. ویسے عارف صاحب ود فیو ایکسیپشنز، مطلب جہانگیر ترین صاحب کا میں نام خاص طور پہ اس لیے لوں گا کہ ایک کلین پولیٹیشین کا ان کا جو ہے وہ امیج ہے. لیکن پولیٹیشین بھی ہیں، فعال بھی ہیں. بہت سارے لوگ عمران خان صاحب نے جو لے لیے ہیں وہ کنٹروورشل ہیں. ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس میں بے شک ماضی کے وزراء جو ہیں ان کو دیکھیں یا اور لوگوں کو. عمران خان صاحب نے جو ڈرائی کلیننگ کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے، اس میں سے نکل کے آئیں گے اور یہ لوگ صاف ستھرے ہو جائیں گے، یہ عمران خان کی کوئی خوش فہمی آپ کو نہیں لگتی؟ دیکھیں جی، خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، کج فہمی بھی ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری بھی کج فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایجنٹ آف چینج ہیں. چینج نہیں ہے میرے نزدیک، اٹ از مور آف دا سیم تھنگ. اور پارلیمنٹری پارٹی یہی ہے کہ جی جو نظام جو ہے موجودہ اس کو دوام دیا جائے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک تھرڈ فورس جو ہے سامنے آ گئی، جو دو پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان کی منوپلی جو ہے یہ ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. اب اس میں بہت سارے جو عمران خان صاحب کے پاس لوگ گئے ہیں وہ کنٹروورشل بھی بعض ایسے ہیں جن کو نہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نہیں ہے، لیکن جاوید ہاشمی صاحب ہیں یا لغاری برادران ہیں یا ترین صاحب ہیں، یہ تو اچھے لوگ ہیں. یہ گئے ہیں، اچھے سے مراد ہے کہ الیکٹیبل لوگ ہیں. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسٹس ڈکلیئر کریں، اس میں عمران خان صاحب کی ڈرائی کلیننگ کی جو فیکٹری ہے یہ اتنی ایفیکٹو ثابت نہیں ہوگی. شاید ایسٹس ڈکلیئر اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں جو کہ ایسے صاف ستھرے نہیں ہیں ماضی ان کا، اور انہوں نے کافی کارنرز کٹ کیے ہیں. خود جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں ان کے مخالفین ایک زمانے پہ ان پر الزام لگاتے رہے جب نواز شریف صاحب کے وزیر تھے. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہاں تک آئیڈیلزم پہ جائیں گے، کہاں تک وہ پریگمیٹزم پہ جائیں گے، اور اس کا سم ٹوٹل جو ہے وہ کس طرح نکلے گا. وہ کہتے ہیں بھائی میں نے 1000 کینڈیڈیٹ لینے. اب 1000 کینڈیڈیٹ تو ان کو، اور بڑی جلدی میں بھی ہیں وہ، اور ان کو نظر آ رہا ہے جناب اقتدار کا جو چڑیا ان کے سر پہ بیٹھنے والی ان کا خیال ہے کہ وہ
اب بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی ہے اللہ کو منظور ہے۔ اچھا عارف صاحب، نواز شریف تو اس بات میں بہت کلیئر ہیں کہ جی کسی ملٹری ٹیک اوور کی، کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ کی، میئر کی اس کو سپورٹ نہیں کرنا، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کل خاصے برہم نظر آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے فوج کے خلاف جو ہے اس طرح کی بات کر کے اپنے حلف سے غداری کی ہے۔ تو یہ وہی شہباز شریف صاحب نہیں ہے اگر آپ ان کو ریکال کریں، بلکہ آپ یہی بات کر رہے تھے وہ بروس ریڈل والی، کہ اس نے یہ کہا کہ یہ 1999 میں یہی بات لے کے یہ واشنگٹن آئے، انہوں نے پورا دن گزارا کہ فوجی جو ہے وہ تسلط ہونے والا ہے، ہمیں اس سے بچائیں۔ بھائی دیکھیے، پہلے سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب بھاگے گئے 4 جولائی کو کلنٹن صاحب کے پاس، بڑا فخر کرتے تھے کلنٹن صاحب ان کے دوست ہیں۔ ادھر ان کو کہا بروس ریڈل صاحب کی کتاب میں کہ جناب اس میں کشمیر کا مسئلہ ڈال دیں، نہیں تو مشرف میری جاتے ہی چھٹی کرا دے گا۔ جی یہ تو تحریک کا حصہ ہے نا۔ پھر جناب شہباز شریف صاحب کو بھیجا، پھر وہاں سے ایک بیان آیا کہ جناب جو آج کل بیان آ رہے ہیں نا، امریکہ کا بیان آیا کہ جی ہم کوئی غیر آئینی تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو حلف کی، اور پھر شہباز شریف صاحب بھول جاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو مشرف کے ہاتھوں بڑا سفر کیا، تو پھر حلف جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی جو ہے کس نے کی اور کس نے نہیں کی اس ملک میں، تو یہ تو بڑی لمبی داستان ہے۔ اکثر سیاستدانوں نے فوج کی کوکھ سے جنم لیا۔ اب عمران صاحب خان پہ طرح لگایا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، لیکن میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی ایک بات تو ہے نا کہ انہوں نے کسی فوجی عامر کی ملازمت تو نہیں کی۔ نہیں، شروع میں پرویز مشرف کے ساتھ ان کا ساتھ تھا، لیکن جلدی طائب ہو گئے۔ نہیں، وہ اس طرح ہے نا کہ جی جب پالیٹکس زیرو سم گیم ہے، جی خدا کا شکر ہے بے نظیر، ان کا خیال تھا کہ بے نظیر بھی گئی، نواز شریف بھی گیا، اب میری باری ہے، لیکن ان کو پتہ لگا کہ باری جو ہے وہ عامر کی گود میں بیٹھ کے نہیں آتی، وہ اسٹرگل سے آتی ہے۔ تو باقی جو دیکھیے، اب نواز شریف صاحب نے بھی ایک عامر کے ساتھ شروع کیا، بھٹو صاحب بھی ایوب خان کی جی بالکل پارٹنرشپ میں شروع کی، لیکن عمران جو ہے اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کا اس کو مورا کہا جاتا ہے، لیکن وہ بیچارہ جو ہے اس معاملے میں تھوڑا سا معصوم ہے باقی سیاستدانوں کو۔ مطلب جوک در جوک لوگ جب شامل ہو رہے ہیں، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں ہوئے، میرا خیال ہے یہ ایک ایسی وجہ بنتی جس پہ یہ تاثر جو ہے یہ ابھر رہا ہے کہ ان کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے۔ اب دیکھیے کل ان کا جو جلسہ ہے، میرا خیال ہے کہ بہت وہ کامیاب جلسہ ہوگا۔ عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے زیر بحث @sama.tv پر۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرمد بشیر اور عارف نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔